السلام علیکم، میں امداد چمرو۔ اب تو وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ شہباز شریف کا نام ای سی ایل پر نہیں ڈالا گیا۔ ابھی ان کا نام ای سی ایل پر ڈالنے کی جو پروسیجر ہے وہ جاری ہے۔ نام ڈالنے کی جو خبریں چل رہی تھیں، میڈیا رپورٹ کر رہا تھا، عید کے دن رپورٹ کیا میڈیا نے، شیخ رشید صاحب کی میڈیا ٹاک کو کوٹ کر کے رپورٹ کیا گیا تھا کہ جناب شہباز شریف صاحب کا نام جو ہے وہ کابینہ کی ذیلی کمیٹی کی منظوری کے بعد ای سی ایل پر ڈال دیا گیا ہے، اور سمری جو ہے وہ اس سے پہلے بھیج دی گئی تھی سرکولیشن سمری کابینہ ارکان کو، اور پھر یہ کہا گیا کہ جناب نام ڈال دیا گیا ہے۔ تو اس پر ایک تنازع کھڑا ہو گیا، مسلم لیگ نون چیخ اٹھی۔ مسلم لیگ نون کا ہر رہنما یہ دہائی دیتے ہوئے نظر آیا کہ بھائی عید کے دن، چھٹی کے دن اتنا مسئلہ ہے کیا؟ اور ظاہر ہے بات بنتی بھی یہی تھی کہ بھئی عید والے دن، چھٹی والے دن اب شہباز شریف صاحب کا نام آپ نے بلیک لسٹ سے نکالا نہیں، وہ باہر جا نہیں سکتے، ان کو ایئرپورٹ پر روک دیا۔ انہوں نے کوئی ریزسٹنس ہی نہیں کی، بالکل خاموشی کے ساتھ وہاں پر چھوٹا موٹا آرگومنٹ کر کے، تھوڑی سی بات چیت کر کے ایف آئی اے کے عملے کے ساتھ وہ وہاں سے چلے گئے اپنے گھر۔ شہباز شریف صاحب اپنے مزاج کے مطابق، نہ ان کا لڑائی جھگڑا کرنا ان کا مزاج نہیں ہے۔ ہاں، جب وہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں تو پھر ان کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے، پھر اس وقت تو وہ یوں ان کی آڑیاں جاڑیاں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، معطلیاں جس طرح وہ کرتے ہیں، جس طرح تھانوں میں جاتے ہیں، جس طرح ہاسپٹلس میں جاتے ہیں، جس طرح تعمیراتی کاموں کا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تب ان کے تیور جو ہوتے ہیں وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس دن جب ان کو روکا گیا تھا، لاہور ہائی کورٹ کے واضح حکم کے باوجود ایف آئی اے نے ان کو روک دیا تھا ایئرپورٹ پر، اور ان کو لندن جانے سے روکا گیا۔ خبریں چلی کہ ان کو آف لوڈ کیا گیا، بہرحال آف لوڈ نہیں کیا گیا تھا، ان کو آگے تک جانے نہیں دیا گیا تھا، تو امیگریشن پہ وہیں پہ ان کو روک دیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد شہباز شریف صاحب وہاں سے چھوٹا موٹا آرگومنٹ کر کے، چھوٹی موٹی بات کر کے، میرے پاس عدالت کا حکم ہے، میرے پاس یہ ہے، میرا نام نکلا کیوں نہیں، یہ وہ اس طرح کی باتیں کر کے مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ ذرا غصے میں آ کر وہاں پر جو ایف آئی اے کے حکام تھے ان کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ لیکن بہرحال شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ خاموشی کے ساتھ پھر واپس چلے گئے، اور اس کے بعد ظاہر ہے شہباز شریف صاحب نے باہر جانے کا اٹیمپٹ بھی نہیں کیا۔ تو پھر یہ بات تو بنتی تھی، یہ دہائی دینا، یہ سوال کرنا تو بنتا تھا کہ بھئی عید کے دن آخر ایسی کیا آفت پڑی ہوئی تھی کہ عید کے دن، عید کی چھٹیوں میں اور معاملات نہیں تھے، کرونا کا دیکھنا تھا کہ بھی کرونا کتنا بڑھ رہا ہے، اس کو کیسے روکنا ہے۔ وزارت داخلہ اپنا جو کرونا کی ایس او پیز تھیں، فوج کو نکالا ہوا تھا، اس پر عمل درآمد کروانا تھا۔ ٹرانسپورٹ، انٹرسٹی ٹرانسپورٹ جو روکی گئی تھی اس پر عمل درآمد کروانا تھا۔ بہت کچھ تھا جو کرنے کو تھا عید کے دنوں میں، لیکن سارا کچھ فوکس جو ہے حکومت کا، وفاقی کابینہ کا اور وزارت داخلہ اور وزارت قانون کا رہا کہ شہباز شریف صاحب کا نام ای سی ایل پر ڈالا جائے۔ تو وہ پھر خبریں بھی آ گئیں، اور شیخ رشید صاحب نے خود کہا تھا میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہ جناب ان کا ڈال دیا گیا نام، اور سمری آئی تھی، اور وہ بہرحال اب وہ جو سمری بھیج دی تھی کابینہ کو، تو سوال کرنا تو یہ بنتا تھا مسلم لیگ نون کا کہ بھئی ایسی کیا آفت آ گئی تھی کہ عید کی چھٹیوں میں آپ نے نام ڈال دیا۔ اور جتنا مسلم لیگ نون کو یہ بہرحال کہ چیز اپنی بات کو زیادہ سے زیادہ پروپیگیٹ کرنا، زیادہ سے زیادہ پھیلانا، اور زیادہ سے زیادہ زوردار طریقے سے میڈیا میں اپنی بات کو اٹھانا، اور سوشل میڈیا میں اس پر سوال کرنا اور اس پر احتجاج کرنا مسلم لیگ نون کو آتا ہے، تو انہوں نے کیا، جس کے بعد حکومت جو ہے وہاں سے آنا شروع ہو گئی تھی وضاحتیں۔ کل بھی میں نے گزارش کی تھی، شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ نام ڈال دیا گیا، پھر وزارت اطلاعات کو ذمہ داری دی گئی کہ جناب اس کی وضاحت کریں۔ تو وزارت اطلاعات میں فواد چودھری صاحب اور ان کے جو چھوٹے وزیر ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ایک وزیر وفاقی وزیر ہوتا ہے، ایک وزیر مملکت ہوتا ہے جو آدھا وزیر ہوتا ہے، چھوٹا وزیر ہوتا ہے، وہ مکمل وزیر نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے چھوٹا وزیر جو ہے وہ چھوٹے وزیر صاحب نے کہا کہ جی، فرق حبیب صاحب نے بھی کہا کہ نہیں، نام نہیں ڈالا گیا، ابھی تو سمری کابینہ سے منظوری میں، سرکولیشن سمری کابینہ کی منظوری کے لیے گئی، وہاں سے منظوری آئے گی تو پھر ہوگا۔ اور پھر بالآخر آج شیخ رشید صاحب کو بھی ویڈیو بیان جاری کرنا پڑا۔ ویڈیو بیان میں باقی انہوں نے باتیں جو ادھر ادھر کی تھی، اس کا وہ جو ویڈیو بیان سنیں گے آپ ٹویٹر پہ جو انہوں نے کیا ہے، تو اس میں باقی انہوں نے باتیں پہلے کوئی اور کی ہیں، لیکن اس کے بعد جو اصل بات پر آئے ہیں وہ ہے کہ جناب ان کا نام شہباز شریف صاحب کا ابھی ای سی ایل پر نہیں ڈالا گیا، ابھی جو کابینہ کو سمری بھیجی گئی ہے، پیر یا منگل تک نام ای سی ایل پر ڈالا، سمری واپس آ جائے گی اور اس کے بعد ای سی ایل پر ڈالا جائے گا۔
اب یہ پیر یا منگل تک انتظار کیوں کروایا جا رہا ہے؟ اگر وہ شیخ رشید صاحب نے پہلے کہا تھا، ظاہر ہے وہ ایک پروسیجر ہوتا ہے، اس جو شیخ رشید صاحب کی میڈیا ٹاک تھی اس کو میڈیا نے مس کوٹ کیا، یا شیخ صاحب اپنی بات صحیح طریقے سے کر نہیں پائے۔ بات بنیادی یہی تھی کہ نام ای سی ایل پر بھی ڈلا نہیں تھا، لیکن حکومت کے کچھ وزراء نے کہنا شروع کر دیا کہ نام ڈال دیا ہے، اور مسلم لیگ نون کا احتجاج شروع ہو گیا۔ وہ جو بیانات کے حد تک انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، تو ادھر ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے تو حکومت کو کسی نہ کسی نے تو اسکروٹائڈ کیا ہوگا نا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو، نام کیوں ڈال رہے ہو، تو پھر وہ وضاحت بھی آ گئی، تو وہ جو پروسیجر تھا وہ رک گیا ہوگا۔ ورنہ سمری جو ہے وہ وزراء کو گئی ہے، وہاں سے وزراء کے دستخط کے حکومت ہے، حکومتی مشینری ہے، کتنے وزیر ہیں، 40-50 وزیر تو ہیں ہماری کابینہ میں، چھوٹی سی کابینہ ہے، 40-50 وزیر، تو بہرحال وہ 40-50 وزراء سے وہ ایک دن میں آ جانا تھا واپس سرکولیشن، سمری دستخط کر کے وزراء بھیج دیتے واپس اپنا اس پر دے کے کنسنٹ دے کے۔ تو وہ پیر منگل تک کیوں چلا گیا ہے، یہ بنیادی سوال ہے جو میں نے کل بھی اٹھایا تھا کہ بھائی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، حکومت کو فیصلہ کوئی نہ کوئی بدلنے پر مجبور کر رہا ہے۔ اب حکومت فیصلہ تو نہیں بدلے گی، اب حکومت کو فیس سیونگ دینے کے لیے پیر منگل تک معاملہ چلا گیا، نام ای سی ایل بھی میں بھی نہ ڈل بھی جائے تو عدالت، کیونکہ شہباز شریف صاحب پیر کو عدالت میں جا رہے ہیں، وہ اپنے وکیل کو انہوں نے کہا کہ جناب لاہور ہائی کورٹ نے جو آرڈر کیا تھا اس آرڈر پر عمل درآمد کروانے کے لیے، اور توہین عدالت کا یا جو بھی پروسیجر ہوگا لیگل کہ ایک عدالت کا حکم ہے اس پر ان کو روک دیا گیا، ان کو جانے نہیں دیا گیا، تو وہ ظاہر واپس عدالت میں جانا پڑتا ہے کہ بھائی دیکھیں سرکار، آپ کا حکم تھا اور حکومت نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ وہ جو مریم اورنگزیب نے کہا تھا کہ معاملہ اب ہمارا اور حکومت کا نہیں ہے، مسلم لیگ نون کا اور حکومت کا نہیں ہے، یہ معاملہ ہے عدالت کا اور حکومت کا، تو ظاہر ہے پھر عدالت کو جا کر وہ کہیں گے کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ تو یہ جو جھٹ کرتے ہی رہتے ہیں، جھٹ وہ سندھی کا لفظ ہے، ہمارے ساتھ ہمارا تو حشر نشر کرتے ہی رہتے ہیں، مگر حکومت کرتی رہتی ہے، لیکن یہ آپ کے حکم کے ساتھ بھی جھٹ ہو گئی ہے، آپ کا بھی حشر نشر ہو گیا، تو ذرا دیکھ لیجئے مائی لارڈ کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے تو اب جب وہ وہاں پر جائیں گے تو وہاں سے ظاہر ہے عدالت نے جو حکم کیا ہے تو عدالت اس حکم پر تو عمل درآمد کے لیے حکومت کو ہدایت جاری کرے گی، تو وہاں سے حکومت کا ہو جائے گی، حکومت کی ہو جائے گی فیس سیونگ، کیونکہ کہیں سے حکومت کو عمران خان صاحب تو چاہتے ہیں کہ نہ جائے، شہباز شریف صاحب کو ہر صورت روکا جائے گا، مگر ظاہر ہے جب یہ معاملہ ہوا تو اس معاملے کے بعد اس طرح کی وضاحت کے لیے بیان دینے کی کیا ضرورت تھی شیخ رشید صاحب کو؟ آ کر وزیر اطلاعات نے کہہ دیا تھا بات ختم، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون اپوزیشن میں ہے، وہ شور و غوغا کرتی رہتی، وہ اپنا ہنگامہ کرتے رہتے، اس سے کیا فرق پڑنا تھا؟ تو یہ والی جو وضاحت ہے یہ شیخ رشید صاحب کی، یہ میرے اس کل کے اس سوال کا یا میرا جو کل کا خدشہ تھا اس کی تائید کرتی ہے کہ بھائی یہ معاملہ عدالت اور حکومت کے درمیان بھی نہیں ہے، یہ معاملہ حکومت اور کسی اور کے درمیان ہے۔ وہ جو ایک صفحہ تھا نا، تو وہ ایک صفحے والا معاملہ وہی ہے، اور اب شیخ رشید صاحب کو وضاحت کرنے کے لیے کہا گیا ہوگا، ورنہ شیخ رشید صاحب ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے توبہ کرتے ہیں کہ بھائی ایسی بات بھی کوئی سیاستدان کر سکتا ہے، تو اس پر تو وہ کھڑے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر جب انہوں نے وضاحت کر دی تو بات تو ان کی جو میں نے بعد میں سنی تو ان کی بات جو تھی وہ کنفیوز ضرور تھی، انہوں نے لیکن وضاحت نہ بھی کرتے تو وزیر اطلاعات نے وضاحت کر دی تھی۔ تو یہ وضاحت کے پیچھے بہرحال وہ رانا ثناءاللہ والی بات ہے کہ شہباز شریف صاحب کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اب یہ ہے کہ پیر کو شہباز شریف صاحب نہ صرف عدالت جا رہے ہیں، پیر کو وہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہے وہاں پر بھی جائیں گے، اور وہاں پر جا کر وہ اپنی بات کریں گے۔ ممکن ہے کہ وہاں پر اس طرح وہ جیسے ایئرپورٹ پر خاموش بیٹھے تھے، یا جیسے ماضی میں قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں وہ خاموش بیٹھتے ہیں، زیادہ چانس یہی ہے کہ وہاں پر جائیں گے، اپنا تھوڑا سا بیان کریں گے کہ دیکھیں نا جناب، میں نے تو کوئی مزاحمت نہیں کی، میں تو کوئی اس طرح بڑا انقلابی بھی نہیں ہوں، میں نے تو کبھی بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، نہ اداروں کے خلاف بات کی ہے، نہ میں نے کوئی پارلیمنٹ میں آ کے کوئی شور شرابہ کیا ہے، نہ میری غیر موجودگی میں ہوتا رہا ہے جو کچھ ہوتا رہا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب آپ کے وہ شاید خاکہ نبازی صاحب تھے، وہ آپ کو کہتے تھے کہ میں جوتا دے ماروں گا، میں نے تو کبھی یہ والی بات بھی نہیں کی، آپ کے متعلق بھی کوئی بات نہیں کی، تو مجھے یہ دیکھنا روکا جا رہا ہے۔ کوئی ممکن ہے اس طرح کی شہباز شریف صاحب ٹھنڈا میٹھا احتجاج کریں گے، احتجاج کیا کریں گے، گلا شکوہ کریں گے کہ دیکھیں سرکار میرے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، یا ممکن ہے کہ وہاں پہ کل بھپر جائیں، شہباز شریف صاحب کے اندر وہ والا شہباز شریف آ جائے جو بائکیں گرایا کرتا تھا، جو کہتے تھے کہ جناب
پیٹ پھاڑ کر پیسہ نکالوں گا، لاہور اور لاڑکانہ کی سڑکوں پر وہ کیا کروں گا، گھسیٹوں گا، ممکن ہے وہ بھی آ جائیں، آ سکتے ہیں وہ والے شہباز شریف۔ ظاہر ہے شہباز شریف صاحب سیاستدان ہیں، اور کوئی بھی سیاستدان کسی بھی وقت کسی بھی ماحول کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کو وہ جذباتی، تو ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کل وہ ہوں، لیکن زیادہ امکان یہ ہے کہ اگر قومی اسمبلی میں ابھی تک اطلاع یہ ہے کہ وہ جائیں گے، اگر قومی اسمبلی میں جاتے ہیں، امکان ایک یہ بھی ہے کہ اگر پیر کو عدالت سے ریلیف مل گیا، عدالت نے کہہ دیا کہ نہیں جی آپ ہر صورت جا سکتے ہیں، اور حکومت کو عدالت نے کہہ دیا، تو پھر ممکن ہے کہ شہباز شریف صاحب اسی طرح چپ رہیں گے جس طرح ابھی تک چپ ہیں، کیونکہ ابھی تک شہباز شریف صاحب کا جو ٹارگٹ ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ ٹارگٹ ہے کہ ہر صورت لندن جانا ہے۔ ایک تو ظاہر ہے صحت سے بڑا تو کوئی معاملہ نہیں نہ ہوتا، صحت ہے ایک تو ان کی بہت ظاہر ہے، وہ ان کا ڈیو ہے چیک اپ، سال ڈیڑھ سے وہ نہیں جا سکے، تو وہ جب سے واپس آئے تھے لندن گئے تھے، اور اس کے بعد جب واپس آئے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جب گئے تھے اس کے بعد واپس آ گئے تھے، تو اس کے بعد سے ان کو نہیں جانے دیا گیا، تو یہ کبھی جیل میں تھے، کبھی نیب کے حوالات میں تھے، اور اب وہ ان کا چیک اپ جو ہر 6 ماہ ہوتا ہے تو وہ ڈیو ہے، وہ میرا خیال ہے 2-3 چیک اپ ان کے رہ گئے، 2 کم از کم تو رہ گئے ہوں گے، تو وہ چیک اپ کروانے ان کو جانا ہے انہوں نے، تو اس کے لیے ایک تو ہر صورت وہ جانا چاہتے ہیں، ظاہر ہے باقی وہ معاملہ پولیٹیکل تو ہے ہی، بڑے بھائی صاحب کے ساتھ سیاسی حالات پر، سیاسی حکمت عملی پر، یا جو وہ کرنا چاہتے ہیں ان سارے امور پر وہ وہاں پر کچھ گپ شپ کریں گے۔ تو بہرحال اب کل اگر عدالت سے شہباز شریف صاحب کو ریلیف مل گیا تو پھر وہ اپنا زیادہ امکان یہ ہے کہ شاید قومی اسمبلی میں نہ جائیں، لیکن اب تک کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ وہ قومی اسمبلی جائیں گے، اور جا کر وہاں پر اپنا فلسطین کا ایشو بھی ہے اس پر بھی وہ بات کریں گے، اسرائیل کی بربریت ہے، لیکن اپنا معاملہ بھی تھوڑا بہت رکھیں گے اسمبلی میں۔ اور اب آخری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ وضاحت آئی شیخ رشید صاحب کی، اور جب کہا گیا ECL پر نام نہیں ڈالا، تو مسلم لیگ نون کی ایک اور بھی چیز سامنے آئی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جناب نام تو عمران خان صاحب کا ECL پہ ڈالنا چاہیے، کیونکہ وہ جو راولپنڈی رنگ روڈ کا چل رہا ہے معاملہ، اسکینڈل چل رہا ہے، اس کے ماسٹر مائنڈ عمران خان صاحب ہیں، اور اس میں بہرحال وہ کمشنر وغیرہ کچھ اس طرح کے افسروں کو وزیر اعلیٰ کی جو انکوائری ہے کچھ افسروں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ وہ جو اصل نام تھے زلفی بخاری صاحب اور وہ غلام سرور صاحب، یہ جو وزیر ہوا بازی ہیں، نام تو ان کے تھے، اس طرح کے سیاسی لوگوں کے، تو ان کی طرف تو کوئی انگلی نہیں گئی، کچھ چھوٹے موٹے بکرے جو بنانے کی کوشش کی گئی ہے، کچھ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، یہ وہ اس طرح کی چیزیں، اور پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب نے حاتم طائی کی قبر کو لات مار کر کہا، سخاوت کرتے ہوئے کہا کہ جناب یہ رپورٹ بھی پبلک کر دو۔ تو اصل جو اسکینڈل تھا، اصل اسکینڈل میں جن کے نام تھے ان کے نام رپورٹ میں کھا دیے گئے ہیں، پی دیے گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ جناب وہ اصل ماسٹر مائنڈ تو عمران خان صاحب ہیں، وہ رنگ روڈ راولپنڈی کے اسکینڈل کا۔ تو انہوں نے شہباز شریف صاحب والا ECL کو نتھی کر دیا مسلم لیگ نون نے کہ جناب اب عمران خان صاحب کا نام بھی ECL میں ڈالیں، وزیر اعظم کا نام ECL میں تو نہیں ڈلتا۔ یہ ضرور ہے کہ وہ جب پیپلز پارٹی کے زمانے میں گیلانی صاحب جب نااہل ہو گئے تھے عدالت کے حکم کے ذریعے، تو اس کے بعد جو اگلے امیدوار تھے مخدوم شہاب الدین صاحب، فائنل ہو گیا تھا، ان کو پروٹوکول بھی لگ گیا تھا، سارا کچھ ہو گیا تھا، اور ان کا نام ECL پر عدالت نے، افتخار چودھری صاحب نے حکم جاری کر دیا تھا کہ ان کا نام ECL پہ ڈال دیں۔ تو وہ ضرور ہوا تھا۔ حاضر سروس وزیر اعظم جو ہوتا ہے نا، یہ حاضر سروس وزیر اعظم عمران خان صاحب، تو حاضر سروس وزیر اعظم کا نام جو ہے وہ ECL پر نہیں ڈالا جا سکتا، ڈالنا بھی نہیں چاہیے، کسی کا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو بھائی اس کے قائل ہیں کہ یہ ECL کوئی چیز نہیں ہوتی، آپ نے جس کے اوپر مقدمہ ہے ثابت کریں، جیل میں ڈالیں، بس بات اتنی سی ہے۔ اب آخر میں جی ہمارے جو مہربان اپنی آراء سے آگاہ کرتے ہیں، ویڈیوز پر رائے دیتے ہیں، انصر عباسی صاحب ہیں جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا مسلم لیگ کا بیانیہ آج بھی وہی ہے، ووٹ کو عزت دو، وزیر اعظم نواز شریف؟ دیکھیں جی، بیانیہ تو سیاسی حکمت عملی ہوتی ہے نا، بیانیہ حکمت عملی بدلی ہے مسلم لیگ نون نے، اب بیانیہ وہی ہے۔ شہباز شریف صاحب ظاہر ہے وہ اپنے بھائی کے فیصلے سے آگے پیچھے تو نہیں جائیں گے، ظاہر ہے جو کچھ ہوگا وہ نواز شریف صاحب کے آشیرواد اور مرضی کے ساتھ ہو رہا ہوگا، اور وہ تو میں مسلسل ایک سوال اٹھا ہی رہا ہوں جس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا کہ محمد زبیر صاحب نے کس کے کہنے پر کہا کہ ہماری راولپنڈی کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے۔ تو بیانیہ کی میں بات نہیں کرتا، میں کہہ رہا ہوں حکمت عملی۔ ممکن ہے بیانیہ وہ اب ان کو لگ رہا ہو کہ ووٹ کو عزت صلح کے ساتھ ہی دلوائی جا سکتی ہے، تو کیوں نہ صلح کر دی جائے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف ووٹ کو عزت دو والے بیانیے سے ہٹے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بدلی ہے، اور ہر سیاسی جماعت یہ کرتی ہے۔ اچھا جی، محمد رمضان صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون PDM سے کھیل رہی ہے، جب مصیبت میں ہوتی ہے تو PDM لگتا ہے PDM بھی فکس ہے۔
دیکھیں جی، ہر سیاسی جماعت جو ہے نا وہ اتحاد تب کرتی ہے جب ان کو لگتا ہے کہ اکیلے سے وہ اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتی۔ مسلم لیگ نون بھی وہی کر رہی ہے، ماضی میں بھی کیا تھا، اے آر ڈی میں گئے تھے، اے آر ڈی میں جانے کے بعد باہر چلے گئے تھے۔ اب بھی ظاہر ہے یہی ہے کہ اپنا جو ٹارگٹ ہوتا ہے پولیٹیکل، وہ اچیو کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کو بٹھایا جاتا ہے، یہ اے پی سیز ہوتی ہیں، یہ اتحاد ہوتے ہیں، یہ جلسے ولسے ہوتے ہیں، اسی کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ ضرور ہے۔ ہاں، پی ڈی ایم فکس ہے، یہ بڑا سوال ہے کہ پی ڈی ایم واقعی فکس ہے کہ نہیں۔ اس سوال کا جواب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔